السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ محترم صدر اجلاس فضیلت الشیخ عبد القاسم عبد العظیم مدنی حفظہ اللہ، محترم ناظم اجلاس مولانا مظہر اعظمی حفظہ اللہ، شیخ الجامعہ ڈاکٹر حفیظ الرحمن سنابلی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود علماء کرام اور بالخصوص ہمارے فارغین جامعہ عالیہ موناد بھنجن، اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ اور فارغین جامعہ عالیہ، حقیقت میں آپ میرے مخاطب ہیں اور میں آپ لوگوں سے تھوڑی بہت کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ خاموشی سے تھوڑی دیر کچھ باتوں کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ باتیں اللہ کی ذات سے امید ہیں کہ آپ کے لیے نفع بخش ہوں گی، اور اگر کچھ باتیں میرے نفس کی طرف سے نکل جائیں، شیطان رجیم کے غلبے کے نتیجے میں نکل جائیں، تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے۔ ہمارے ان نونہالوں کو، ہمارے فارغین کو، جن کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، ان کو آج عمامہ پہنایا گیا ہے، پگڑیاں پہنائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو ان حالات سے محفوظ رکھے کہ جب جاہل اٹھیں اور ان کی پگڑیاں اچھالی جائیں۔ جماعت اہل حدیث کا یہ مقدر بن چکا ہے کہ کسی بھی کام کے شخص کو آگے بڑھنے دینا ہمارے لوگ گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان نونہالوں کو قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ منہج سلف کے پاسبان بن سکیں۔ رب کائنات ان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ صحابہ کرام کے طریقے پر قرآن و سنت کی تعلیم کو ملک اور پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ رب کائنات ان کے قدموں میں اتنی طاقت عطا فرمائے کہ یہ مکمل پائیداری، مضبوطی اور استحکام کے ساتھ منہج صحابہ اور منہج سلف صالحین کا حق ادا کر سکیں۔ یہ نونہال صرف بیٹھے ہوئے نونہال نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو سند فراغت دی گئی ہے یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وصیت ہے، ایک مسئولیت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ ان نونہالوں کو اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا جو سند فراغت کے نام سے آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے، یہ سند مشغولیت ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں معاشرے کے تئیں کیا ہیں؟ آپ کے مادر علمی کے لیے آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ آپ کے اساتذہ جو آپ کے روحانی باپ ہیں، جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے، جنہوں نے آپ کو پانی پینے کے آداب بتائے ہیں، جنہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسجدیں کیسے آباد کی جائیں، جنہوں نے آپ کے مقصد حیات سے آپ کو متعارف کرایا ہے اور بتایا ہے کہ اس دنیا میں پیدائش کا مقصد رب کائنات کے توحید کے تقاضوں کی تکمیل ہے۔ یہ اساتذہ جنہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں، توحید کے تقاضے کیا ہیں، یہ اساتذہ جنہوں نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، مقام صحابہ کو سمجھیں، یہ اساتذہ جنہوں نے آپ کو دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کا سلیقہ بتایا ہے۔ آپ جب یہاں پر آئے تھے تو بہت سے ایسے بچے رہے ہوں گے جو بچھڑے ہوئے علاقوں سے، جہاں لائٹ پنکھا نہیں تھا، بجلی پانی نہیں تھے، جہاں پر رہنے کی تہذیب اور سلیقہ نہیں تھا، وہاں سے ان بچوں کو لا کر کے
ان کے سرپرستوں نے یہ قربانی دی تھی کہ ان اساتذہ کی گود میں بیٹھا کر کے جائیں اور یہ امیدیں وابستہ رکھیں کہ ایک دن ان کے سروں پر پگڑیاں باندھی جائیں گی، ان کو سند فراغت دی جائے گی۔ ان اساتذہ کی قدر و منزلت کو، مادر علمی کے مقام کو اور اس پورے علمی قافلے کو آپ اسی طریقے سے سمجھیں جیسے صحابہ کرام نے ٹوٹے پھوٹے چبوترے پر، صفہ کے چبوترے پر نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے اس بات کو بھلا کر کے کہ کون کالا ہے کون گورا ہے، اس بات کو بھلا کر کے کہ کون دیہاتوں سے ہے کون شہروں سے ہے، اس بات کو بھلا کر کے کہ کس کا تعلق انصار سے ہے کس کا تعلق مہاجرین سے ہے، اس بات کو بھلا کر کے کہ کون کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، صحابہ کرام نے ہر تفریق کو اسلام کی نسبت کے آگے کنارے رکھ کر کے اپنے پاؤں تلے رونت دیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے متحدہ پلیٹ فارم تیار کر کے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے ذریعے صفہ کے چبوترے سے ایک بین الاقوامی یونیورسٹی قائم کر کے دنیا کے سامنے امن و سلامتی کا، عدل و انصاف کا، شرافت کا، دنیا کے اندر ترقی کرنے کے رازوں پر مشتمل ایسا پیغام دیا تھا جو پیغام پڑھنے سیکھنے جس پر تربیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان مدارس اسلامیہ سے جوڑا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، دنیا میں اٹھنے والے فتنوں، پگڑیاں اچھالنے والوں کی سرکشیوں کے نتیجے میں آپ گھبرا گئے، گھبرا کر کے رک گئے، آپ نے مشن کو مدھم کر دیا، مشن کو روک دیا، تو سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھوں میں صحیح بخاری آ چکی ہے، آپ نے صحیح مسلم کا درس لے لیا ہے، آپ نے دواوین سنت کی کتابوں سے عبرت پکڑ لی ہے۔ اب آپ چاہے اپنا خون تبدیل کر دیں، اپنا چہرہ تبدیل کر دیں، اپنا لباس تبدیل کر دیں، اپنی تہذیب تبدیل کر دیں، اپنے خاندان کو تبدیل کر دیں، اللہ کی قسم یہ مسئولیت آپ کے کندھوں سے اترنے والی نہیں ہے۔ اب قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا کہ رب کائنات نے آپ کو چھوٹے چھوٹے علاقوں سے، الگ الگ برادریوں سے، الگ الگ زبانوں سے، الگ الگ رنگوں سے منتخب کر کے ان نداروں کے لیے منتخب کیا تھا۔ کتنے ایسے بچے ہیں جن کے پاس سفر کے امکان نہیں ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں شوق پالے پالے بوڑھے ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن رب کائنات نے آپ کو مواقع دیے ہیں، ایسے عظیم اساتذہ دیے ہیں، ایسا عظیم ادارہ دیا ہے، یہ ماحول دیا ہے، آپ کو کھانا پینا ملتا ہے، آپ کو کتابیں ملتی ہیں، کلاس میں بیٹھ کر کے تعلیم کے حصول کے مواقع ملتے ہیں، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت پر رب کائنات کی شکر گزاری ادا کریں اور سمجھ لیں جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کائنات کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو میں فارغین سے، علماء کرام سے، اس ادارے کے طلباء سے یہی اپیل اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے فتنوں کے اس دور میں آپ بھی سست نہ پڑ جائیں۔ یہ فتنوں کا دور جب صبح اور شام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان صبح کے وقت میں کافر اور شام کے وقت میں مسلمان، شام کے وقت میں کافر اور صبح کے وقت میں مسلمان ہوتا پھرتا ہے، ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ آپ نے ان ذمہ داریوں کے احساس کو اگر بالائے طاق رکھ دیا تو سمجھ لیں یہ معاشرے کی خرابی، معاشرے کا بگاڑ اور لوگوں کا فتنوں کا اور شبہات کا شکار ہو کر کے گمراہ ہو جانا اور مختلف راستوں کو اختیار کر کے شیطانی راستوں پر نکل جانا، اس کی ایک مسئولیت اور ایک ذمہ داری آپ کے کندھوں پر بھی آنے والی ہے۔ آپ سے قبر کے اندر اور آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہذا اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ میں اپنے دل کی
ایک چنگاری کو، اپنے دل کے ایک درد کو آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرا یہاں آنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ مجھ کو سن لیں، یہاں حاضر ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ خصوصی خطیب کون تھا۔ اللہ کی قسم، میں یہاں اس بنیاد پر حاضر ہوا ہوں کہ مجھ کو منہج سلف سے محبت ہے، اور اسی منہج کی بنیاد پر مجھ کو آپ سے محبت ہے۔ جیسے میرا اپنا بیٹا اور بچہ ہے، ویسے ہی ہمارے یہ بچے ہیں۔ یہ بچے اگر ضائع ہو گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو کنارے کر دیا، تو اللہ کی قسم یہی مدارس ہے، یہی علماء ہیں جن کے ذریعے سے یہ دین کی گاڑی چلتی ہے۔ یہ سست روی کا شکار ہو گئے تو یہ دین تباہ ہو جائے گا۔ رب کائنات اس کو باقی تو رکھے گا، لیکن ہم جیسے نااہلوں کو تباہ کر کے ختم کر دے گا، اور دوسرے اہل وہ پیدا فرما کر کے ان کے ذریعے سے اس دین کی گاڑی کو آگے چلائے گا۔ لہذا اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں۔ اس کے سلسلے میں اپنے دلوں میں چنگاریوں کو جلا رکھیں۔ میں نے دیکھا الوداعی ترانے میں، اپنے تاثرات میں طلباء نے آنسو بہائے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو یہ آنسو اسی مجلس کے اندر ختم ہو جائیں۔ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ جذبات یہیں پر ختم ہو جائیں، یہ جذبات باقی رہنے چاہیے۔ آپ کو اپنے علماء سے، اپنے اساتذہ سے چمٹ کر کے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہماری رہنمائی کریں کہ کون سے علماء کی رہنمائی میں ہم اپنے قافلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ ان سے چمٹ کر کے ایک روحانی باپ کے طریقے سے ان سے سوال کریں کہ ہمیں بتائیں کہ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کون سی بنیادوں پہ مل سکتی ہے۔ آپ سمجھیں کہ آپ دنیا میں رب کائنات کی رضامندی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دنیا آپ سے ناراض ہوا کرے، آپ کو گالی گلوچ دیا کرے، آپ پر غلط تبصرے کیا کرے، اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آپ کو پرواہ کرنی ہے تو اپنے مولائے حقیقی کی رضامندی کی پرواہ کرنی ہے۔ وہ ہم سے راضی ہے، دنیا ناراض ہوا کرے۔ رب کائنات ہمارے اوپر مہربان ہے تو ہمارے لیے اپنی نصرتوں اور تعاون کا نزول فرمائے گا، لہذا دنیا ناراض ہوا کرے۔ لہذا عزیزان گرامی قدر، ہمارے عزیز بچوں، عزیز طلبہ، ابھی تک آپ ہمارے بیٹے تھے، لیکن فراغت کے ساتھ آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہو گئے ہیں۔ ابھی تک آپ اس ادارے کے بچے تھے، لیکن فراغت کے ساتھ آپ ادارے کے فارغ التحصیل عالم دین ہو گئے ہیں۔ اپنے مقام کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جذبات میں، تمہید میں چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، لیکن میں چند باتیں مزید رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی حیثیت کو سمجھیں۔ ایک عالم دین کا مقام ایک عام آدمی پر کیا ہوتا ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور معذرت چاہوں گا کہ میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے کثرت اسفار کے نتیجے میں۔ اس کے باوجود میرے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، دل کی چنگاری، دل کا درد آپ کے ساتھ ہے۔ رب کائنات آپ کو اپنے دلوں میں یہ چنگاری سلگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کی ذمہ داریاں بہت عظیم ہیں۔ آپ صرف اپنے منہج و مسلک، اپنے دین کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ملک اور وطن کے لیے بھی وفادار ہو کر کے آگے بڑھیں۔ آپ کو دو وفائیں کرنی ہیں۔ ایک وفا یہ ہے کہ دین سے سمجھوتا نہ کریں، دین کے ساتھ مکمل طریقے سے وفاداری نبھائیں، منہج و عقیدے کے ساتھ وفادار بنیں۔ اور آپ کی وفاداری کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ملک کے لیے، ملک کے آئین کے لیے اور ملک کے اندر زندگی گزارنے کے لیے آپ وفادار بنیں۔ یہ شریعت اسلامیہ ہم کو اس بات کا حکم دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان العہد کان مسئولا، تم نے جو عہد و پیمان اپنے علاقوں میں، اپنے ممالک میں، اپنے دستور سے کر لیا ہے، اس کے بارے میں اگر وہ شریعت اسلامیہ سے ٹکرانے والا نہیں ہے تو آخرت میں اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا اس سوال کے جواب کے لیے
اپنے آپ کو تیار کریں۔ منہج کے بارے میں تینوں کے تینوں سوالات قبر کے اندر رب کائنات کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے جائیں گے۔ اور کوئی بتائے کہ کون سے دین کا جواب دینا ہے، کوئی بتائے کہ کون سے نبی کے بارے میں جواب دینا ہے، کوئی بتائے کہ کون سے رب کے بارے میں جواب دینا ہے۔ کیا رب کے بارے میں وہ جواب قابل قبول ہوگا جو اخوانیوں اور سروریوں نے دنیا کے اندر پھیلا کر کے جماعت اہل حدیث کے صفوں کے درمیان شبہات پھیلا کر کے ان کو فتنوں کا شکار بنا دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہاں جو جواب ہوگا، جو جواب قابل قبول ہوگا، وہ خالص قرآن و سنت پر، اہل سنت والجماعت کے مسلک و مذہب پر اور سلفی جماعت کی ان بنیادوں پر اگر اس کا جواب دیا گیا جو بنیادیں اسی جماعت نے 1450 سال پہلے کے نصوص میں، ان دلائل میں اصحاب کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کر کے اس کو اپنا دستور بنایا تھا، جواب تو اسی کا قابل قبول ہوگا۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ منہج سلف کے بارے میں اپنے اندر ذمہ داریاں پیدا کریں، اس سے سمجھوتا نہ کریں۔ یہ منہج آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی منہج کے بارے میں اور آپ ہی لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہے گا، ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ عزیزان گرامی، اس کے مخاطب آپ ہیں۔ ایسا گروہ جو طالبان علوم نبوت کا گروہ، علماء کرام کا گروہ، قرآن و سنت کی سچی تعبیر پر مشتمل دین کو سمجھنے والوں کا گروہ، یہ گروہ وہی ہوگا جس کے بارے میں نبی آخر الزمان نے 1450 سال پہلے یہ بشارت دی تھی کہ یہ قیامت تک اپنے حقائق پر قائم رہے گا، حقیقتوں کا اعتراف کرتا رہے گا، اس کی دعوت دیتا رہے گا۔ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ ان کو نقصان پہنچانے والے، ان کو ذلیل کرنے والے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہذا آپ کے لیے یہ بشارت ایک عظیم بشارت ہے، لیکن یہ بشارت ایک عظیم مسئولیت بھی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ آپ اسی قافلے کے شہسوار ہیں جس کے بارے میں رسول رب کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اسی طریقے کا ایمان جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا تو ہدایت پا جائیں گے۔ آپ اسی ایمان کے ترجمان ہیں، آپ اسی کیفیات کو واضحات کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے مسلک پر قائم رہیں۔ آپ دیکھیں، اپنے بزرگوں کے کارناموں کو پڑھیں اور بزرگوں کا دراسہ کریں۔ یہ جماعت اہل حدیث کا ایک میزہ ہے، ایک خصوصیت ہے کہ جماعت اہل حدیث میں ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا گیا۔ جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے حدیث نقل کرنی چاہی تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے۔ اپنے بیٹے کو جھوٹا قرار دے کر کے حدیث کو مردود مانا گیا۔ آپ دیکھیں، علی ابن مدینی اور امام بخاری کے دوسرے اساتذہ سے جب حدیث کے معاملے میں امام بخاری کی شرائط کے دراسے کا مسئلہ آیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہت سے اساتذہ سے علم حدیث کی روایت کو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا۔ آپ دیکھیں، اس انداز کے عدل کی مثالیں بے شمار ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابو اسماعیل ہروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، جن کے تعاقب میں، جن کے اوپر تردید کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر لکھا ہے، جبکہ یہ امام عقیدے میں سلفی تھے اور فقہ میں ان کا میلان دوسرے مسالک کی طرف تھا، لیکن عقیدے میں سلفی تھے۔ جب ان سے غلطی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انہوں نے فرمایا کہ شیخ الاسلامی حبیب علینا، شیخ الاسلام امام ہروی رحمۃ اللہ علیہ ہماری نظر میں بہت محبوب ہیں،
وَلَٰكِنَّ الْحَقَّ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ، لیکن حق ان سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی عالم دین غلطی کرے تو اس کے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر تنقید کریں، مسلک اور اسلام کی سچی ترجمانی کو تحفظ فراہم کرنے کا آج کے دور میں جتنے زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو محسوس کریں۔ آپ دیکھیں شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی تفسیر میں بعض غلطیاں کر دی اسماء و صفات کے باب میں، تو غزنوی خاندان کے علماء نے باقاعدہ ان کے اوپر تدارک کرنے اور تنقید کرنے کے لیے باقاعدہ ایک رسالہ تیار کیا، اور اس کے بعد غزنوی خاندان کے بعض علماء نے ان کو بلایا، مجلس میں ان کی گرفت کی گئی، ان کے اوپر جرح کی گئی۔ جب شیخ الاسلام نے اپنی غلطیوں کا احساس کر کے ان چیزوں سے رجوع کا اعلان کر دیا تو وہ رسالہ جلا کر کے پھینک دیا گیا۔ یہ ہماری جماعت کا میزہ ہے، یہ خاصیت ہے۔ کسی پر تنقید کرنا اس کو مسلک و منہج سے خارج کرنے کے مانند نہیں ہوتا، بلکہ یہ تنقید باقی رہے گی تو مسلک باقی رہے گا، یہ تنقید باقی رہے گی تو منہج زندہ رہے گا۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا احترام سامنے رکھیں، احترام کے دائرے میں علمی گفتگو کریں، لیکن اس بات کی ضرورت شدت کے ساتھ محسوس کی جا رہی ہے کہ ہر ایرا غیرہ باہر سے آ کر کے فتنوں کے دروازے کھولتا ہے اور ہماری جماعت کے لوگوں کو اچک لے جاتا ہے۔ سروریوں کا ایک تانتا بدھا ہوا ہے جو قرضاوی کی تعریف کریں، جاہلوں کے ذریعے دینداری کی دعوے کرنے والے اور نہ جانے کون کون سے افراد برادرز اور سسٹرز کی شکل میں، انجینئر اور ایڈوکیٹ کی شکل میں، ڈاکٹرز کی شکل میں آج بہروپیے بن کر کے دین کو اچک لے جانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ آپ ہیں کہ آپ کو اٹھ کر کے یہ بتانا ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی کہ ایک جانب امر بالمعروف کا تقاضا کیا ہے اور دوسری جانب نہی عن المنکر کا تقاضا کیا ہے۔ جب تک آپ ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے، معاف فرمائیں، یہ مسلک و منہج باقی نہیں رہے گا، یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جبکہ اس کے برعکس آپ دوسرے مسالک کے انصاف کو دیکھیں۔ جب محمود الحسن صاحب نے اور کسی تفسیر میں کسی دیوبندی عالم دین نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول کے بعد اولی الامر کا کلمہ بڑھا دیا، تو ان کے شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم بار بار ان کے حجرے میں جاتے تھے، جا کر کے ہمت نہیں جٹا پاتے تھے، واپس آ جاتے تھے کہ پتہ نہیں حضرت ناراض نہ ہو جائیں، ہمارے اوپر خفا نہ ہو جائیں۔ یہاں رب کائنات سے بڑا مقام اپنے مفسرین کو دے دیا جائے، اپنے علماء کو دے دیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر مقدم کر دیا جائے، یہ دوسرے مکاتب فکر کی خصوصیت اور ان کا میزہ ہے، یہ ہمارا میزہ نہیں ہے۔ ہم ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مسلک کے تحفظ کے لیے سارے جتن کرتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تابناک ماضی کو یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں دارالحدیث رحمانیہ دہلی میں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1842 ہی میں میاں صاحب نے وہاں اپنے دروس کا قیام کر دیا تھا، اور اس کے بعد 1921 میں دارالحدیث کا قیام ہوا۔ 1866 میں جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اس کے 2 ہی سال کے بعد 1868 میں آپ کی اس مادر علمی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ اتنے دنوں تک منہج و مسلک کی بنیادوں پر خدمات انجام دینا اس ادارے کے دل گردے کا کام ہے، ہمارے بزرگوں کا کام ہے۔
اس کی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ آپ دیکھیں 1854 میں دارالہدیٰ یوسف پور، 1880 میں احمدیہ سلفیہ آرا مولانا ابراہیم آروی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، 1892 میں ندوۃ العلماء بعض جماعت کے علماء کی کاوشوں کے نتیجے میں کانپور میں ایک اجلاس کے نتیجے میں اس کا وجود ہوا، اور اس کے بعد 1907 میں جامعہ سراج العلوم بوڈیہار کا وجود ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ 1918 میں احمدیہ سلفیہ دربھنگا کا قیام ہوتا ہے۔ 1902 میں جامعہ فیض عام اسی علاقے کا یہ عظیم ادارہ قائم کیا جاتا ہے۔ 1954 میں جامعہ اثریہ دارالحدیث کا قیام عمل میں آتا ہے۔ یہ آپ کی تاریخ کے تھوڑے تھوڑے جھروکے ہیں۔ آپ کو اپنے مقام کو، اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہے تاکہ آپ اپنے اسلاف کے شکر گزار بن سکیں۔ یہ جماعت اہل حدیث کا بہت بڑا میزہ ہے۔ جب 1955 میں شاہ سعود رحمۃ اللہ علیہ دہلی آتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کے چند ہی سال کے بعد، 8 سال کے بعد، تو اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو استقبالیہ عربی زبان میں کون دے گا۔ تو اس موقع سے عبدالوہاب آروی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کر کے ان کو لال قلعے کی فصیل سے شاہ سعود رحمۃ اللہ علیہ کے استقبالیہ کو پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور وہ استقبالیہ 29 نومبر 1955 کو پڑھا جاتا ہے، جس کے الفاظ اور کلمات اور جس کا پورا خاکہ آج بھی محفوظ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، آپ اپنے علماء کے اور اساتذہ کے مقام کو سمجھیں، آپ اپنے اندر منہجی پختگی پیدا کریں، آپ شکر گزار بنیں جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایسے ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمسک علی السنت المطہرہ، قرآن و سنت کے اوپر اپنے آپ کو جمع کر کے رکھیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نمازوں کو فوت نہ ہونے دیں۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے۔ مدارس اسلامیہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ سکونت پذیر ہوتے ہیں، ان کی مسجدیں بھی صلاۃ فجر میں ویران پڑی ہوتی ہیں۔ اساتذہ کی حاضری کا ڈنڈا نہ چلے تو یہ طلبہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے۔ بہت بڑا المیہ ہے کہ علماء دنیا کے اندر اصلاح کا پورا جہاد چھیڑ کر کے چلتے ہیں، لیکن نمازوں میں سست روی کا شکار ہو کر کے مسجدوں کو ویران چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صبر کریں، یقین کے اوپر، قرآن و سنت کی بنیادوں پر اپنے اندر یقین کی صفت پیدا کریں، اس کے اندر پختگی پیدا کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سورۃ الحجرات سے عبرت حاصل کریں، جس میں رب کائنات نے فرما دیا فَتَبَيَّنُوا، کوئی بات سمجھ میں آئے، کوئی بات تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر فریقین سے معلوم کیے بغیر اس پر تبصرہ کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ اور آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے انہی سب چیزوں میں نہ صرف اپنی دنیا تباہ کرتا ہے بلکہ اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَصْلِحُوا، ایک دوسرے کے درمیان صلح کراؤ، وَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف سے کام لو۔ رب کائنات نے فرمایا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے انگلیوں کے نشانے پر مذاق اڑانے کو آسان بنا دیا ہے۔ معاف فرمائیں گے، اگر معاف نہ کیا گیا تو آخرت میں یہ سودا بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ رب کائنات نے اس میں یہ بھی فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم کسی کو برے القاب سے متصف مت کیا کرو، غیبت مت رکھو، اور ایسے ہی تجسس مت کرو، کثرت زن سے، سوء زن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عزیزان گرامی، ایک وصیت یہ بھی کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ روحانی باپوں کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے ایک لمحہ آپ کے پاس آیا ہے، اب آپ کو دوبارہ سے اپنے خاندانوں میں لوٹ کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے۔ موجودہ دور کا ایک فتنہ یہ ہے کہ بچہ پیر پر کھڑا ہونا سیکھ جاتا ہے تو
تو ماں باپ اس کے لیے حقیر ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو اٹھائیں بیٹھائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کی خدمت کریں، ضرورت پڑے تو استنجا اور قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں لے جائیں، ضرورت پڑے تو ان کو غسل دیں اور ان کی خدمت کریں۔ یہ آپ کی جنت بھی ہے، یہ آپ کی دنیا بھی ہے، یہ آپ کی دنیا بھی ہے، یہ آپ کی آخرت بھی ہے۔ شکر گزار بنیں اور یاد کریں کہ انہی ماں باپ نے جب آپ چھوٹے تھے، آپ بتا نہیں سکتے تھے کہ کب پیشاب ہوگا، کب پیخانہ کرنا ہے، یہ اٹھا کر کے دھوتے تھے، صفائی کرتے تھے، گود میں اٹھا کر کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے تھے۔ یہ آپ کے آرام کے لیے سارے آرام کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ ماں باپ کو مت بھولیے گا، یہ ماں باپ آپ کے وجود کا ذریعہ ہیں۔ رب کائنات کی توحید کے بعد آپ کو سب سے زیادہ اسی بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آپ ماں باپ کے فرمانبردار بنیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں۔ رب کائنات آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن چند باتوں پر اکتفا کر کے میں خطاب کو سمیٹنا چاہوں گا۔ ایک کسی شاعر نے کہا ہے، تمنیتا ان تمسی فقیہا مناظرا بغیر عناء والجنون فنون وليس اکتساب المال دون مشقت تلقیتها فالعلم کیف یکون۔ شاعر کہتا ہے ہمارے جیسے نوجوانوں سے، انہی نونہالوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم تمنا کرتے ہو، تمہاری چاہت ہے کہ بلا محنت کے مناظر و فقیہ بن جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا واقعی جنون میں کی جانے والی باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ انسان کو اگر فقیہ بننا ہے، انسان کو مناظر بننا ہے تو محنت کرنی ہوگی۔ آگے کہتا ہے شاعر، جب محنت کے بغیر مال نہیں مل سکتا تو محنت کے بغیر علم کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو دو چار رٹی رٹائی تقریریں گا گا کر کے تقریریں کرنے کا اسلوب اور شہر بدلنے کے ساتھ ساتھ اسی موضوع کا اعادہ کرنے کی جو عادت بن گئی ہے، اس نے ان کو آرام پسند بنا دیا ہے۔ معاف فرمائیں گے، آپ کو قسم کھانی چاہیے کہ کوئی مناسبت ہو تو اعادہ موضوع کا اگر کرنا پڑے تو بھی مطالعہ کر کے اس میں نئی معلومات لے کر کے آئیں گے، ورنہ آپ کو اگر اعادہ نہ کرنا پڑے تو کئی سال میں ایک موضوع کو دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ یہ علم کو سیکھنے کا، علم میں گہرائی پیدا کرنے کا، نصوص کو یاد کرنے کا، لوگوں میں اعتماد بحال کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آپ میدان عمل میں آ گئے، آپ کو محنت و جستجو سے کام لینا ہوگا۔ اب لوگ آپ کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ میں سوال کروں گا، یہ بچہ جواب دے کر کے مجھ کو مطمئن کر دے گا۔ آپ کے پاس اگر گہرائی ہوگی، مطالعہ ہوگا تو آپ صحیح جواب دیں گے، اور عزت بچانے کے لیے جواب دینے کو آپ اپنی عزت سمجھیں گے، اور کچھ بھی جواب دیں گے تو آپ کی مثال وہی ہوگی فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، کہ ان لوگوں میں ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ لوگ ان سے سوال کریں گے، یہ الٹی سیدھی باتوں کے ذریعے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا ایسے گمراہوں سے، ایسے غیر علماء واعظین سے جو علم کا حق نہیں ادا کرتے، منہج سلف کا حق نہیں ادا کرتے، ان سے امت اسلامیہ کو بچانا، ان سے تحذیر کرنا، یہ آپ کا بنیادی فریضہ ہے۔ ایسے ہی سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عبارت نقل کی ہے جو آج کے حالات کی تناظر میں اس کی ترجمانی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَأَمَّا الْيَوْمِ فَقَدْ اتَّسَعَ الْخَرْقُ، آج کے دور میں شگاف بڑا ہو چکا ہے، لوگ علماء اور ایسے ہی اساتذہ سے علم حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وَقَلَّ الْعِلْمُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، لوگوں کے منہ سے، لوگوں کے ذریعے علم کو حاصل کرنے کا طریقہ کم ہو گیا ہے، بلکہ قابل اعتماد کتابوں سے، جن کتابوں کے اندر غلطیاں نہیں ہیں، ان کتابوں کے ذریعے علم کا حصول یہ کمزور پڑ گیا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں پر قابل اعتماد
ایک دستور بنائیں اور اس کے مطابق اپنی علمی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَبَعْضُ النَّقَلَةِ لِلْمَسَائِلِ قَدْ لَا يُحْسِنُ أَن يَتَحَجَّى، فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو علم کو ہم تک پہنچاتے ہیں، باتیں ہم تک نقل کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو حجہ نہیں کر سکتے، عبارت خوانی نہیں کر سکتے، لیکن مفتی اور علامہ بن کر کے امت اسلامیہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ آپ ہیں جن کو بتانا ہے کہ کیا صحیح ہے، کس کا کیا مفہوم ہے، کیا غلط ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ آپ ہیں، اس میدان کے شہسوار، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں پر توجہ دیں۔ رب کائنات آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ دور میں جماعت اہل حدیث جس نازک دور سے گزر رہی ہے، اس نزاکت سے نکال کر کے جماعت کے اندر استحکام پیدا کرنا، منہجی بنیادوں پر علم کی گہرائی پیدا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس جماعت کے اندر اس کا ماضی جتنا تابناک گزرا ہے، اس کی بنیادیں جتنی صاف و شفاف ہیں، اس کا دستور العمل جتنا قوی اور مضبوط ہے، اتنا ہی زیادہ اس جماعت کو شیطان اور ابلیس نے نشانہ بنا کر کے کمزور کرنے کی سعی کی ہے۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ منہج و عقیدے میں تساہل نہ برتیں۔ یہ موجودہ دور کا فتنہ ہے۔ ذوالخویسرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا کہ میرے ساتھ انصاف کریں۔ آپ نے اسی وقت فرمایا تھا ویلک، تیرے لیے تباہی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرنے والا ہے؟ آج اسی ذوالخویسرہ کے اتباع، اسی کے پیروکار اخوانیت و سروریت کا لبادہ اوڑھ کر کے ہمیں بے وقوف بنا کر کے ہمارے ممبر و محراب تک پہنچ جاتے ہیں اور غلط افکار کو ہمارے ذہن و دماغ میں بسا کر کے نکل جاتے ہیں، شبہات کا شکار بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ عش عش کر کے ان کو پوجنے لگتے ہیں، شخصیت پرستی کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ خروج کے اس فتنے سے، جو فتنہ ہماری دین کے لیے بھی تباہی کا سامان ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ویسے ہی دین سے نکل جاتے ہیں جیسے تیر سے کمان نکل جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت بڑی اچھی کرتے ہیں، حروف کی ادائیگی بہت اچھی کرتے ہیں، باتیں بڑی دل لگی والی کرتے ہیں، لیکن دین کی باتیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ لہذا خروج کے فتنے سے، اس کے مختلف شبہات سے، اس کے عناصر سے ان نونہالوں کی ذمہ داری ہے کہ امت اسلامیہ کو متنبہ کرتے رہیں۔ خروج کا یہ فتنہ جہاں دین کو تباہ کرتا ہے، وہیں خروج کا یہ فتنہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو دہشت گردی کے حوالے کر کے علماء کی تکفیر کے ذریعے، حکام کی تکفیر کے ذریعے، علماء بیزاری کے ذریعے، یہی فتنہ ہماری دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے۔ لہذا دین اور دنیا کے تحفظ کے لیے خروج کے آگے کھڑا ہونا اور اس کا مقابلہ کرنا اور منہج سلف کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی شناخت کو باقی رکھیں۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہم جماعت اہل حدیث کے فرد ہیں۔ اہل حدیث کا دستور کیا ہونا چاہیے، سلفیت کی تعریف کیا ہونی چاہیے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ہماری شناخت گم ہو کر کے رہ گئی ہے۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ ہم نے دوسروں کی چالیں اختیار کی اور اپنی چالیں بھول گئے۔ شناخت سے متعلق ابھی جو میرے استاذ کے درجے میں ہیں، ہمارے ناظم اجلاس شیخ محمد مظہر اعظمی حفظہ اللہ، انہوں نے اسلامی شناخت پر ایک بہت خوبصورت رسالہ تیار کیا ہے، آپ اس کو بھی پڑھیں۔ رب کائنات ہم کو اپنی شناخت کو باقی رکھنے، بحال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت اسلامیہ میں اور جماعت اہل حدیث میں مال و دولت کے فتنے نے جس انداز سے پیر پسار لیے ہیں، کتابیں چوری کر کے، علم چوری کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں جس انداز سے تباہی کا سامان اس مال و دولت کے غبن اور کرپشن نے ہم کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رکھا ہے۔ مال و دولت کے حصول کے لیے
عہد و منصب کے حصول کے لیے نہ جانے کون کون سی پلاننگیں اور نہ جانے کون کون سی سازشیں کھیلی جاتی ہیں، ہمارے نونہالوں کی ذمہ داری ہے کہ مال و دولت کے حرص کو کنارے رکھ دیں، رب کائنات پر اعتماد کریں، وہ آپ کے لیے روزی کا انتظام کرنے والا ہے۔ عہد و منصب کی لالچ میں اپنی عزت کو خراب نہ کریں، جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں کوئی ذمہ داری لیں ورنہ اس سے دور رہیں، لیکن دین کی دعوت کی ذمہ داری ہمیشہ نبھاتے رہیں۔ اس امت کے اندر، اس جماعت کے اندر علماء بیزاری کے فتنے نے پیر پسارنے شروع کر دیے ہیں۔ شخصیت پرستی کا فتنہ بھی، افراط و تفریط پر مبنی یہ فتنہ بھی ہمارے درمیان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ توحید و سنت کے مسائل میں تنازل اختیار کرنا، صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں تنازل اختیار کر کے صحابہ کی تعظیم نہ کرنے والوں یا ان کی تنقیص و توہین کرنے والوں کا ساتھ دینا، ان سے دوستانہ نبھانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس نے بھی ہماری جماعت کو تباہ کر دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل بدعت کی خباثتوں کو سمجھیں۔ اگر سنت کو زندہ رکھنا ہے تو بدعت کو اپنے معاشرے سے کھروچ کر کے پھینکنا پڑے گا۔ یہ بدعتیں جب پنپتی ہیں تو سنتیں مرنے لگتی ہیں، یہ بدعتیں جب جگہ بناتی ہیں تو سنتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ لہذا بدعت اور اہل بدعت کے بارے میں منہج سلف صالحین کا جو موقف ہے اس کو اختیار کریں، اور ایسے ہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کے لیے، وطن کے لیے وفادار بنے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ میں چاہوں گا اور اس بات کا اعتذار کرنا چاہوں گا کہ بڑے علماء کی موجودگی میں ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھ کو اس تلخ کلامی کا، اس طول کلامی کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن ہمارے علماء کا حکم تھا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے علماء کی قدر و منزلت کو سمجھنے، ان کے مقام کو سمجھنے، ان کی حیثیت اور فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ علماء اگر اٹھ گئے تو یہ دنیا تاریک ہو جائے گی، یہ دنیا تاریک ہو جائے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری مجلسیں تاریک ہیں سوائے علماء کی مجلس کے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ایسی صورت میں اس دنیا کے اندر لوگ چوپایوں کے مانند ہو جاتے، نہ ہگنا جانتے، نہ موتنا جانتے، نہ کھانا جانتے، نہ پینا جانتے، ان کو آداب سے واقفیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ علماء ہیں جو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موناد بھنجن کی علم و عرفان کی اس بستی کے اندر آپ کو جتنے علماء اسی بستی میں، اسی مادر علمی میں، اسی ادارے کے اندر مل جاتے ہیں، آپ سارے ہندوستان میں گھومیں گے تو نہیں ملنے والے۔ ان کی قدر کریں، ان کے مقام کو سمجھیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رب کائنات آپ کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، آپ کے اختتامی جملوں کو سننے کے بعد یہ مصرع پڑھنا پڑا، جس کا ایک مفہوم تو لوگ یہ لیتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی غلطی کو پکڑنا غلطی ہے، مگر ہم جو منہج سلف کے ماننے والے ہیں اور اس پر رواں دواں ہیں، وہ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی غلطی کو پکڑے رہنا غلطی ہے۔ اس لیے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، منہج سلف کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کو تقدم حاصل ہے تو کتاب و سنت کو حاصل ہے۔ اس لیے آپ ہم سے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تو یہاں پر جو خطاب فرما رہے تھے بالکل لگ رہا تھا جیسے میرے استاد کے درجے میں ہیں۔